یہ بات خوب یاد رکھو. ایک بات تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ بر صغیر کے علماء کی قدر کریں. یہ جو ہندوستان پاکستان کے علماء ہیں ان کی بولو بھائی قدر کریں. یہ مارکیٹ میں ایسے علماء شارٹ ہیں. دنیا میں جب آپ جائیں گے نا, گھومیں گے پھریں گے, میں اپنے بڑے علماء سے یہ بات سنتا تھا کہ تقویٰ اور علم پختگی یہ ہندوستان کے علماء میں ہے. ہندوستان پاکستان ایک ہی, بنگلہ دیش بھی اس میں. تو مجھے اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ دین نازل تو کہیں اور ہوا ہے تو یہاں کیوں ہے. لیکن جب انسان سفر کرتا ہے نا تو اسے بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں. داڑھیاں ہی نہیں ہیں مساجد کے اماموں کی. ہمارے ہاں الحمدللہ کم از کم مسجد کا امام بغیر داڑھی کے نہیں ملے گا. اب لوگ اس میں یہ بات کہتے ہیں کہ کیا داڑھی میں اسلام رکھا ہوا ہے؟ اتنی غور سے کسی کی داڑھی کیوں دیکھ رہے ہو بھائی؟ داڑھی میں یقیناً اسلام نہیں ہے, لیکن اسلام میں بہرحال داڑھی ہے. کم از کم اہل علم کو اپنا گیٹ اپ تو صحیح کر لینا چاہیے نا. حلیہ تو کم از کم اندر کا تو دیکھو, کوئی کسی کے نہیں جانتا کیا ہے, اور اندر تو تبدیلی بھی ہوتا رہتا ہے. اندر کا انسان کبھی اچھا بن جاتا ہے اور کبھی خراب بن جاتا ہے. لیکن اوپر کا تو 100% اپنے اختیار میں ہے نا, اوپر کا حلیہ. داڑھی کاٹنا اتنا بڑا جرم ہے, تغییر خلق اللہ ہے, اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑ دینا. اب جو درس دینے والا ہے اسی کی داڑھی نہ ہو تو کیسے انسان. ایک وہاں صاحب کو میں نے دیکھا کہ سیرت پر بیان کر رہے تھے ایک صاحب, اور ان کے بیان سے لگ رہا تھا کہ ماشاءاللہ سیرت پر ان کا مطالعہ بہت مضبوط ہے. نبی کی سیرت بیان کی جا رہی ہے اور داڑھی کیا ہے بولو بھائی غائب. تو انسان فوراً سوال آتا ہے نا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنے خوبصورت انداز میں بیان کر رہے ہیں اور آپ کو نبی سے اتنی محبت ہے, تو آپ کا خود گیٹ اپ نبی جیسا کیوں نہیں؟ میرا مقصد بھائی کسی بغیر داڑھی والے کا مذاق اڑانا نہیں ہے. بار بار کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے بغیر داڑھی والا ہم سے اچھا ہو. میں تو ایک شریعت کے حکم کی ایک اہمیت بیان کر رہا ہوں. اچھا برا کون ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے نا, نعت خوان دیکھے ہوں گے آپ نے, اکثر نبی کی یاد میں مرے جا رہے ہوتے ہیں, کروڑوں کروڑوں روپے کماتے ہیں نبی کی یاد میں رو رو کے, نعتیں پڑھ پڑھ کے. مگر حلیہ دیکھو ماشاءاللہ کلین شیو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, لیکن رو رہے ہوں گے نبی کی یاد میں, نعتیں پڑھ پڑھ کے جھوم رہے ہوں گے, لوگوں کو بھی رلا رہے ہوں گے, ہائے نبی ہائے نبی. بھائی ابھی اتنی محبت ہے تو اللہ کے بندو تو کم از کم چہرہ تو رسول کے مطابق کر لو, چہرہ تو نبی کے مطابق کر لو, کیونکہ تم پبلک کے سامنے آ رہے ہو. ایک گناہ وہ ہوتے ہیں جو چھپ کے ہوتے ہیں, جو لوگوں کو نہیں پتا ہوتے, وہ انسان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ایک گناہ وہ جو سب ساری دنیا کے سامنے ہے, وہ زیادہ خطرناک ہیں. کل امتی معافن الا المجاہرین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھل کے گناہ کرتے ہیں سب کے سامنے, ان کی معافی مشکل ہے. تو داڑھی کاٹنے میں ایک غلطی تو کیا ہے, فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کی مخالفت ہے. اور دوسرا جرم کیا ہے داڑھی کاٹنے میں, دیکھو جب بھی کوئی گناہ انسان سے ہوتا ہے نا تو تھوڑی دیر ہوتا ہے, کیا خیال ہے, پھر اس میں امکان ہوتا ہے کہ اس کو ندامت ہو اور یہ توبہ کر لے. 100 بار بھی گناہ ہو اور 100 بار بھی اس کی توبہ بولے نا بھائی ہو سکتی ہے. لیکن داڑھی کاٹنا تو ایسا ہے کہ وہ تو 24 گھنٹے, کیا خیال ہے, لگا ہوا ہے جسم کے ساتھ. اب لوگوں نے کیا کیا کہ بھائی چلو نہیں رکھی جاتی تو توبہ استغفار کرو, اللہ سے توفیق مانگو. مسئلہ ہی چینج کرنا شروع کر دیا کہ یہ اسلام میں ضروری بولو نا بھائی نہیں ہے. دلیل کیا ہے کہ بھئی یہ تو سنت عمل ہے. یہ بڑی مصیبت ہے کہ آج کے دور میں ہر آدمی مفتی, نہ صرف یہ کہ مفتی بنا ہوا ہے بلکہ مفتی اعظم بنا ہوا ہے. میرا کوئی تعارف کروا رہا تھا یہ مفتی اعظم ہے, میں نے کہا اللہ کا واسطہ میں مفتی اعظم نہیں ہوں بھائی, کوئی چھوٹی چیز بھی کسی کو بنا دیا کرو.
ہر آدمی کیا بنا ہوا ہے؟ مفتی اعظم. اور ہر آدمی خود بخود اجتہاد بھی کر رہا ہے, خود بخود قیاس بھی کر رہا ہے, جو جس کے ذہن میں آ رہا ہے ماشاءاللہ مارکیٹ میں فتویٰ لا رہا ہے. تو داڑھی کاٹنا گناہ کبیرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اعفوا اللحى وقصوا الشوارب خالف الیہود والنصارى. البدایہ والنہایہ میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کسریٰ کے کچھ ایلچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. وہ غیر مسلم تھے, ان کے چہروں پہ داڑیاں نہیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے نظر کو پھیر لیا اور فرمایا تمہیں ایسی صورت بنانے کا کس نے حکم دیا؟ انہوں نے کہا ہمارے رب کسریٰ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں داڑھیوں کو بڑھاؤں. تو اس لیے بھائی میں بار بار کہہ رہا ہوں, کسی کی توہین مقصد نہیں ہے, یہ حکم بہت اہم ہے اور یہ حکم صرف ہندوستان پاکستان میں ہی رہ گیا ہے بڑے پیمانے پر. میں یہ نہیں کہہ رہا وہاں کوئی نیک آدمی نہیں ہے, نیک ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن تھوڑے شارٹ ہو گئے ہیں زیادہ ہو. یہاں پھر بھی ہول سیل کے حساب سے پائے جاتے ہیں. عربوں میں داڑیاں ہی کاٹنے کا رواج, علماء کی بھی داڑیاں کٹ رہی ہیں. دوسرا ایک بڑی مسئلہ ایک یہ ہو گیا ہے کہ ازار سب ٹخنوں سے ڈھانکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسفل من الازار الى الكعبین ففی النار. ازار شلوار جو بھی ہم لباس پہنتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حصہ بھی ٹخنوں سے نیچے ہوگا ففی النار, کہاں ہوگا؟ مرد کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی شلوار کو, اپنے ازار کو کہاں لے کے جائے, اتنی کھینچ لے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے. میں نے ایک مرتبہ سعودی عرب میں ایک صاحب کو دیکھا, ایک عربی کو دیکھا کہ ان کا جبہ ٹخنوں سے اوپر تھا, سمجھ رہے؟ تو میں ان کے پاس گیا, سلام کیا. میں نے کہا کہ ماشاءاللہ بڑے دنوں کے بعد مکہ میں کوئی ایسا آدمی نظر آیا ہے جو اس حدیث پر عمل کر رہا ہے کہ ازار ٹخنوں سے اوپر رکھو. تو میں نے کہا بڑی نوجوان تھے کوئی, میں نے کہا بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے, عربی میں جو بھی ان سے بات چیت ہوئی. تو میں نے کہا یہ جو ہے یہاں رواج کیوں نہیں ہے مکہ میں اور مدینہ میں ازار کو؟ تو وہ بھی بیچارے افسوس کرنے لگے. کوئی سعودی عرب کے کوئی عالم تھے, بالکل نوجوان تھے. تو پرہیزگار لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن عربوں کی ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کے پاکستانی بھی کیا ہو رہے ہیں, معاملہ ان کا بھی کیا ہو رہا ہے, خراب. ایک صاحب کہنے لگے یار یہ داڑھی اتنی ضروری ہوتی اور لباس میں یہ اتنا, اس کا خیال اتنا ضروری ہوتا تو سعودی عرب میں تو ہمیں نظر نہیں آتا. تو بھائی بات اصل تو کیا ہے, قرآن و سنت ہے نا جس کو ہم نے فالو کرنا ہے, اللہ اس کے رسول کے احکامات کو فالو کرنا ہے. تو اللہ اس کے رسول کے احکامات کو جو بھی فالو کرے گا ہم اس کو فالو کریں گے, چاہے وہ مکہ میں رہتا ہو چاہے وہ امریکہ میں رہتا ہو. اور اگر کوئی اللہ اس کے رسول کے کسی حکم کو فالو نہیں کر رہا تو چاہے وہ مکہ میں رہے چاہے وہ امریکہ میں رہے, ہم نے اس کو فالو, بولو نا بھائی.